جو قائد اعظم ہے نا، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی کوٹ پینٹ کے اندر صحیح آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ اسلام کی تلوار سیکولر نظام کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اسلام کے اصول و حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا دیں۔ اپنے وقت پورے اسامہ بن لادن ہیں، صرف بندوق کے بغیر۔ پاکستان پر آپ اس لیے نہ اعتماد کرو کہ یہ عاصم منیر کا پاکستان ہے یا شہباز شریف کا پاکستان یا کسی اور کا پاکستان ہے۔ یہ جو اللہ کا ایک منصوبہ چلا آ رہا ہے، ایک اکلوتے مجدد علیہ ثانی کو کھڑا کر کے بادشاہ وقت اکبر دی گریٹ کی ناک رگڑوا دی۔ ہر لیڈر کو انرجی چاہیے، تو وہ طاقت اسے شیطان فراہم کرے گا اگر رحمان کی طرف سے نہیں آئی۔ جو قرآن سے غافل ہے وہ لیڈر اس کے پیچھے شیطان ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منهم فرارا ولمولیت منهم رعبا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اصحاب کہف تھے، جس طرح معجزانہ طور پر انہیں 300 سال کے لیے زندہ رکھا، اس میں جہاں روشنی کا اہتمام کیا وہاں کچھ دیگر کام بھی ہیں جو ہوتے رہے، تو فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ ایقاظًا، کہ اگر تم انہیں دیکھو تو یہ سمجھو کہ وہ گویا جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی پوزیشن ایسی تھی کہ دکھائی جاگتے دیں لیکن سوئے پڑے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں الٹتے پلٹتے رہے، یعنی کروٹ بدلتے رہے۔ یہ بھی ضروری تھا، نہیں تو وہ بڈ سور ہو جاتے، جسم جو زمین کے ساتھ تھا وہ زخمی ہو جاتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ، اور ان کا ساتھ ایک کتا بھی تھا جو پاؤں پھیلا کے باہر جو ہے نا چوکٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جب وہ نکلے ہیں شہر سے تو کوئی کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، انہوں نے پالا نہیں تھا۔ یہ کتا پال مہم اسے کوئی نہ شروع کر دے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی ہوتا ہے، وہ خود ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس میں ایک اشارہ ہوا ہے کہ جو بھی اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی مدد کا اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اگر کتے کو بنا دیتا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ جو قابیل کو بھائی کو دفن کرنے کا طریقہ کوے کے ذریعے سکھا دیا تھا، تو اسی بات کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی فاسق فاجر سے بھی لے لیتا ہے۔ تو وہ اللہ والوں کی مدد کو کون پہنچ جاتا ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سبب اللہ بنا لیتا ہے، اس کی آپ نے خود ترکیب نہیں کرنی ہوتی۔ ہاں، جو سبب بنائے اس کو دولتی بھی نہیں مارنی ہوتی، وہ تو اب اللہ نے بنایا۔ کتے کو انہوں نے ساتھ رکھا، حالانکہ نجس جانور ہے، جب چل پڑا ساتھ تو آ گیا ساتھ۔ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ قدرت نے کیا کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اس پہلو سے، یعنی جب وہ آپ کا حمایتی ہے ایسے معاملے میں تو پھر اس کو اسپیس دینی ہوتی ہے۔ لو اطلعت علیہم، اور اگر تم ان کی پر جھانکو، انہیں دیکھو، ان پر نظر پڑے، لولیت منہم فرارا، تو ایک کام اللہ نے اور بھی کیا تھا کہ وہاں سے تم پر روب طاری ہو جائے اور وہاں سے تم بھاگ، ولا مولیت منہم روبا، روب سے بھر جاؤ اور وہاں سے بھاگ جاؤ۔ یعنی اس ماحول کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوفناک بنا دیا تھا کہ وہاں پہ کوئی جائے تو وہ ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے اور گویا اس غار کی طرف جائے ہی نہ۔ یہ بالکل ویسا انتظام تھا کہ جیسے جب غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو باہر آ کے کبوتر نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا، اور وہ جب وہاں پہ مشرکین مکہ آئے تو انہوں نے سوچا یار یہ یہاں سے کوئی گزرا ہوتا تو کم از کم جالا تو ٹوٹا ہوا ہوتا نا، یہ کوئی بھی نہیں یہاں سے گزرا، تو وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو اتنا تھوڑا سا کام کرنے سے کام بن جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تو 300 سال کا معاملہ تھا، تو اس کو جو ہے نا وہ پھر اللہ پورا وہ ماحول خوفناک سا بنا دیا، ڈراؤنا، کہ وہاں پہ کوئی ٹھہرتا نہیں تھا، اس طرف کوئی جاتا بھی نہیں تھا ڈر کے مارے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا، یہ سارا ہوتا رہا تو پھر ہم نے ایک دن ان کو اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں، بینہم، آپس میں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہا ان میں سے ایک کہنے والے نے، کم لبثتم، تم کتنا عرصہ سوئے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کچھ نے کہا یہ کم از کم 3 سے زیادہ ہی ہوں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتے۔ کالو کا جو ہے نا، یعنی پوچھنے والے بھی 3 تھے، جواب دینے والے بھی 3 تھے۔ لبثنا یومن او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا رہے ہیں ہم ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ قالو، انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارے رب کو خوب پتہ ہے کتنا رہے ہو، ایک دن رہے ہو، ایک حصہ رہے ہو، یا کوئی بہت زیادہ وقت رہے ہو، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھوک لگی ہے، اب اس کا کوئی انتظام کرنا ہے۔ اب یہ ذرا ایک چیز کو ذہن میں لائیں، ایک حکمت عملی کیا ہے معاشرے سے کٹنے کی،
وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب تم ان سے کٹ گئے ہو، کسی غار میں جا کے بیٹھو، گویا ان سے بیزاری بھی ہے، لا تعلقی بھی ہے، اعلان جو ہے نا وہ علیحدگی بھی ہے، سب کچھ ہو گیا. کتنے جو ہے نا دھڑلے سے بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے، سب کچھ ہو گیا. اب جو دوسری بات یہ ہے کہ کچھ انٹریکشن کرنا ہے سوسائٹی کے ساتھ، اس سوسائٹی کے ساتھ جس سے آپ کٹے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا قلبی تعلق نہیں ہے، جن کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب آپ نے سودا خریدنا ہے. تو سودا خریدنے کے لیے کیا کریں گے؟ جا کے کہیں گے اے کافرو، ہم نے آپ سے ٹماٹر لینے ہیں، یا آپ سے جو ہے نا وہ کوئی دال لینی ہے. اس طرح تو کام نہیں بنتا ہے. تو وہ چیز ہے جو یہ ایک حکمت عملی ہے پوری، اور میں جب بعد میں بتاؤں گا کہ یہ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے کیوں رکھی. ابھی بس یہ نوٹ کر لیں کہ وہ جب انہوں نے کہا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ، کسی کو بھیجو اپنا یہ جو ہے نا سکہ دے کر، إِلَى الْمَدِينَةِ شہر کی طرف جائے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ جا کے دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے بہترین ہے. اچھا ازکا ہے، صرف یعنی پاک صاف ہی نہیں، ازکا سب سے پاک صاف کھانا جو ہے، بالکل صاف ستھرا کھانا، وہ تلاش کرے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے تمہارے لیے رزق لے کے آ جائے. اچھا مجھے تھوڑی سی وضاحت میرا خیال ادھر کر لوں تو اچھا ہو جائے گا، بعد میں پتہ نہیں آپ کو یہ باتیں یاد رہیں یا نہ رہیں. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جو ایک بہت بڑا فتنہ آنا ہے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، وہ دجال کا فتنہ ہے. یہ جو دجال آئے گا، تو اس دجال سے پناہ دینے والی جو صورت ہے نا، وہ سورہ کاف ہے. یعنی یہ اگر بعض روایات میں پوری صورت کا ہے، پوری صورت جو جمعے کے دن پڑھ لیں تو اسے ایک نور مل جاتا ہے، یعنی کنفیوز نہیں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے دے گا، چیزوں کو صحیح سمجھ دے دے گا. ایک یہ مطلب ہو گیا. اور پہلی اور بعض روایات میں آخری 10 آیات کا ذکر ہے کہ جب جو دجال کے اوپر ان آیات کو پڑھ لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اب اس کی وجہ سے جن لوگوں نے دجال کے فتنے پر کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، محنت کیا، انہوں نے اس سورہ مبارکہ کو یعنی اپنا تحقیق کا نقطہ یعنی وہ مرتکز کیا اپنی توجہ اس کے اوپر، اور بہت سا کچھ لکھا ہے. تو کسی زمانے میں مجھے بھی شوق ہوا تھا، وہ سارا کچھ مجھے پڑھنے کی توفیق ہوئی. مطلب بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا، مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا، ابوالکلام نے لکھا، اور دیگر جو اس کے اوپر جو لٹریچر بنا وہ پڑھنے کی توفیق ہوئی، پڑھا. تو میں بھی جو کچھ آپ کے ساتھ عرض کروں گا نا، تو یہ اس کے پیچھے 30-35 سال کا جو ہے نا مطالعہ آپ کہہ سکتے ہیں، تھوڑا بہت جو بھی غور فکر. لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری بات کو مانیں وہی ٹھیک ہے، لیکن کم از کم میں اتنا حق ضرور رکھتا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے عرض کروں. باقی وہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ جو میری ہوگی وہ میری ہے، اسے آپ نہ قبول کریں، جو کسی سے پڑھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اچھا یہ بات اب یعنی اس پہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی بات ہے یہ کہ یہ جو دور تھا نا جو آیا، یہ دجالی دور، یہ فتنہ یاجوج ماجوج اور فتنہ دجال وہ اسے جوڑتے ہیں. یعنی یہ جو مغربی اقوام کی یلغار تھی نا، یہ گویا اس دجالی دور کا ظہور تھا. اور اس میں جب مسلمان بے بس ہو گئے مقابلہ کر کے، اب میں اسے یوں کہوں کہ بھئی آپ نے 1831 میں جہاد بھی کر کے دیکھ لیا، آپ نے 1857 کی جنگ آزادی بھی کر کے دیکھ لی، تو وہ کوئی دال گلی نہیں، کہیں بھی نہیں گلی. اس سے پہلے ٹیپو سلطان، اس سے پہلے سراج الدولہ، یعنی مسلمان مقابلہ نہیں کر سکے، شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے. پھر ہندوستان کے بعد آپ کو پتہ ہے سارا عرب ہاتھ سے نکل گیا، جاوا، سماٹرا، ملیشیا، سب جو ہے نا مسلمان مغلوب ہو گئے، دب گئے. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ان کی ایک تہذیب بھی آ رہی ہے، ان کی ایک سویلائزیشن بھی ہے. اب اگر ان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہ سویلائزیشن آپ کو جو ہے نا وہ اس میں پھنس جاتے ہیں. وہی بنے گا جو وضع میں تم و نصارہ تو تمدن میں ہنوز، وہ صورت بن جائے گی. تو اپنے دین کو بچائیں کیسے؟ تو نہایت اولو العزم، نہایت دلیر بہادر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، کٹا جائے، الگ ہوا جائے آئسولیشن میں. اور اس کو تشبیہ دی جیسے وہ جو نا اصحاب کاف کٹ گئے تھے، ایسے ہم معاشرے سے کٹ جائیں. اس کٹنے کو عمل کو انہوں نے کہا یہ مدارس کا قیام ہے. یہ جو پہلا مدرسہ بنا ہے دیوبند 1867 میں، تو 1857 کی جنگ آزادی کے ناکامی کے 10 سال کے بعد بنا ہے. تو یہاں سے وہ بات شروع ہوئی ہے، یہ ان کی بات ہے. اب اس میں جو میں نے اپنا لچ فرائی کیا ہے وہ میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کچھ اور چیزیں بھی پڑھی ہیں اس کے متعلق. اس میں سے ایک چیز یہ ہے، اور یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، یہ ہماری روایت نہیں ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے. اور اس میں خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا دنیا میں آنے کی. فارکلیت آئے گا، فاران کی پہاڑیوں سے آئے گا.
اور وہ دنیا کو روشنی سے بھر دے گا، نور ہوگا، خیر، وہ جو بھی اس کو وہ یہ سارا بیان کرنے کے بعد انہوں نے یہ بات، اس میں یہ بات ہے 1000 سال کے بعد، یعنی فارکلیت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے 1000 سال کے بعد پرانا سانپ یعنی شیطان، پرانا سانپ ان کی ٹرمنالوجی میں شیطان ابلیس کو کہتے ہیں، پرانا سانپ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کر قدسیوں کے شہروں پر ٹوٹ پڑے گا۔ تو یہ جو مغربی اقوام کے غلبے کا دور ہے، یہ ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال بعد کا دور ہے، اور ٹھیک یہ وہ ٹائم ہے جب یہاں اکبر نے ایک مصیبت کھڑی کی تھی وحدت ادیان کی۔ ویسٹ میں بھی ایک کام ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو شروع میں سنایا تھا، مذہب بیزاری کی تحریک، خدا سے بغاوت کی تحریک، اور اس سے ملتا جلتا ایک سیٹل طریقے سے کام جو ہے نا ہندوستان میں بھی شروع ہوا ٹھیک اسی وقت میں جو اکبر نے کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اکبر کے اس سارے کام کا کلا کما کروا دیا مجدد الفسانی کے ذریعے سے، دوسرے 1000 سال کے پہلے مجدد۔ ادھر ظاہر ہے وہ عقیدہ ہی غلط تھا، تو کس بنیاد پر اس کی مخالفت کی جاتی ہے، کاٹا جاتا ہے، وہاں وہ کامیاب ہو گیا، ہندوستان میں یہ پہلی ناکامی ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ چلا، تو اب ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث یہ ہے، یہ جو دجال سے متعلق حدیث ہے کہ دجال کا جو پہلا دن ہوگا نا وہ سال کے برابر ہوگا، جو دوسرا دن ہوگا وہ مہینے کے برابر ہوگا، جو تیسرا دن ہوگا وہ ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد جو اس کے دن ہوں گے نا وہ تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اب اس میں بہت سے علماء نے اپنی اپنی سوچ سوچی ہے کہ بھئی یہ کیا کیا مراد ہے۔ اس میں ایک عمران این حسین صاحب کی بھی رائے ہے، وہ جو برطانوی تسلط کا دور ہے اسے وہ جو نا 1 سال والا دور کہتے ہیں، امریکی تسلط والے دور کو وہ 1 مہینے والا دور کہتے ہیں، اور یہ جو اس کے بعد وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اسرائیل کا بھی تسلط قائم ہوگا، اس کو وہ 1 ہفتے کا دور کہتے ہیں، پھر اس کے بعد دجال نکلے گا اصل اپنی شکل میں۔ تو ان ساری باتوں کو جوڑ کے جو میں نے وہ چیز نکالی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دجال حضور کے دور میں قید تھا، زنجیروں میں جکڑا تھا، تمیم داری نے دیکھا تھا اسے اس حیثیت میں، حضور کے سامنے بیان کیا تھا، حضور نے اس کو مانا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے۔ اس روایت کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب یہ 1000 سال کے بعد وہ آزاد ہو گیا، ظاہر نہیں ہوا، ہمارے سامنے نہیں آیا، آزاد ہو گیا، فنکشنل ہو گیا۔ فنکشنل ہو کے اس نے ان قوموں کو اٹھایا، اور ان کو اٹھا کر انہیں طاقتور بنا کر پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا مسلمانوں کے علاقے فتح کیے، اور چاک کر دی خلافت کی، کیا ہے، ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب و تمدن اور نظام حیات ہمیں دے گئے، اس کی جو آخری علامت تھی وہ بھی ختم کر دی، ان کے ہاتھوں سمیش ہو گئی اور یہ چھا گئے۔ اب اس کے مقابلے میں جو ریزسٹنس شروع ہوئی وہ پہلے ریزسٹنس ان سے کٹنے کی تھی، مقابلہ کر کے تھک گئے، اب آپ کٹ گئے۔ اور دوسری جو بات ہے، یہ ان کا جو دور ہے، جتنا عرصہ ہم غلام رہے ہیں، یہ جو غلامی کا دور ہے میں اسے کہتا ہوں وہ 1 سال کے برابر اسے، یعنی ایک دور وہ ہے طویل ہے باقیوں کی نسبت، کہ جس میں تمام مسلمان اقوام ان اقوام میں غیر کی نیچے آ گئی، زیر تسلط آ گئی، ان کا قانون، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم وہی جو ہے نا وہ عام ہونا شروع ہو گئی، اور مسلمان یعنی اصل اسلام صرف وہاں پہ رہ گیا جو کٹ کے لا تعلق ہو کے دوسری طرف ہو گئے تھے۔ اسی دوران ایک نئی کوشش بھی ہوئی، وہ کوشش یہ تھی کہ اس تہذیب کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے، ان میں بھی کوئی خیر ہوگا وہ ان سے سیکھا جائے، جو ان کا شر ہے اسے چھوڑا جائے اور جو ان کا خیر ہے وہ سیکھا جائے۔ اس میں یہ کوشش جو ابتداءً تھی وہ بہت ہی مروبانہ تھی، جیسے سر سید احمد خان ہیں، ان کا تو خیال یہ تھا کہ آپ جو ہے نا اس کو یعنی ہر معاملے میں آپ انگریز بن جائیں، کیونکہ ترقی کا جو ہے نا وہ معیار یہی ہے۔ بلکہ ان کے بارے میں پتہ نہیں اب یہ مذاق کرتے ہیں لوگ، یہ الزام لگاتے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز بھی مجھے پڑھنے کو ملی ہے کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں تو اس میں بھی ضرور کوئی وزڈم ہوگی۔ تو یعنی اس حد تک مروبیت تھی یا ان کی مروبیت وہ بیان کی جاتی ہے۔ اب انہوں نے پھر انگریزی پڑھو، انگریزی سیکھو، اس طرف بھی لے کے گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان ان علوم سے واقف ہوئے جن سے جو کہ ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے تھے۔ آخر اس میں بھی تو کوئی یہ جو میں نے شروع میں بتایا، یہ کلمات اللہ کا علم ہے، یہ چیزوں کو جاننا، اللہ کے کلموں کو جاننے کا علم ہے، مخلوق ہے ساری اس کو جاننے کا علم ہے، اس کی نو ہاؤ ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہی علم تو دیا تھا، لہٰذا وہ مسلمانوں کو سیکھنے کا موقع ملا۔ اب اس کے لیے جو ان کی حکمت عملی تھی نا وہ یہ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، وہ جو پہلے تھے وہ تو کنارے کش ہو گئے، پوری ریجیڈیٹی کے ساتھ اپنے دین کے ساتھ وہ جڑ گئے، جم گئے۔ انہوں نے تو یہ بھی کر دیا نا کہ انگریز اگر کرسی پہ بیٹھتا ہے تو ہم کرسی پہ بھی نہیں بیٹھیں گے، انگریز آگے میز رکھتا ہے تو ہم میز بھی نہیں رکھیں گے۔
وہ جو یہ لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ ہوا تھا حرمت کا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی حرام اس معنی میں ہے جیسے خنزیر حرام ہے یا وہ حرام ہے، وہ اس معنی میں وہ کرتے تھے کہ بھئی جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ رواج ان کی تہذیب کی ہر شے جو ہے نا وہ چھوڑنی ہے، ہم نے اس تہذیب کے قریب ہی نہیں جانا، ہم نے نہ جو ہے نا وہ کالر وہ والے بنانے ہیں، نہ ہر شے ان کی اس کو منع کرنا ہے، دور رہنا ہے ان سے، یہ کٹنے کا عمل ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ اصحاب کہف کی سنت کے عین مطابق ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کرنے کا معاملہ ہوگا تو وَلْيَتَلَطَّفْ کے بغیر نہیں ہوگا، نرمی پیدا کرنی پڑے گی۔ اب وہ نرمی ہے جو بہت انتہا پہ آپ کو سر سید احمد خان کیا ملے گی، لیکن آپ کو سر سید احمد خان کو بھی دینا پڑے گا وہ کریڈٹ کہ خود اپنی ان کی ذات میں کوئی نرمی نہیں تھی، اتنی لمبی تو کسی عالم دین کی داڑھی نہیں تھی جتنی ان کی تھی، گھر میں ان کے پکے پردہ تھا، بلکہ انگریز نے وائسرائے نے کہا کہ میری جو ہے نا بیوی آپ کے گھر آنا چاہتی ہے، انہوں نے کہا نہیں، ہماری عورتیں غیر عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ اپنی حد تک تو وہ پورے فنڈامنٹلسٹ کہہ لیں یا ریجڈ کہہ لیں یا شدت پسند جو بھی کہہ لیں وہ تھے، لیکن یہ کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے وہ نرمی والا معاملہ کیا۔ اور وہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اصحاب کہف کی سنت کا پہلو ایک وہ ہے کہ جا کے غار میں بیٹھو، تو انہی اصحاب کہف کو جب کھانے کی ضرورت پیش آئی ہے تو وہ کیا بتا رہے ہیں، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ اچھا یہ بھی میں نے خود نہیں نکالا ہے، یہ جو ترکی میں یہ ہے نا اپنے اردوگان، ان کے ایک ساتھی تھے، وہ کیا ہیں، وہ جو صوفی مزاج کے تھے، جن کے ساتھ اب بعد میں ان کا پھڈا ہو گیا، پہلے یہ ساتھی تھے، تو یہ ان کا فلسفہ تھا کہ یہ جو ویسٹ کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے نا، یہ جو اصحاب کہف جب سودا لینے گئے تھے تو جو انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ ہونا چاہیے، ان کو ہمارا اندر کا فنڈامنٹلزم نظر نہیں آنا چاہیے، اپنی اصل آئیڈینٹی چھپا کے رکھو اور ان کے سامنے ذرا تھوڑا نرم خو ہو کے وہ بنو۔ تو مجھے یہ بات اس لیے زیادہ مجھے سر سید احمد خان کی وجہ سے اتنی پسند نہیں آئی، مجھے یہ بات علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے پسند آئی ہے۔ میں آپ کو صاف بات بتاؤں، اس لیے کہ بعض انگریز جو ہے نا وہ جو یہ صحافی ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، انہوں نے کہا یہ جو قائد اعظم ہے نا، اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی کوٹ پینٹ کے اندر جو ہے نا کوئی صحیح آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ اسلام کی تلوار سیکولر نیام کے اندر رکھی ہوئی ہے، اسلام کی تلوار سیکولر نیام کے اندر ہے۔ یہ والی بات وہ ہے جو وہ گولن کہہ رہے ہیں، وہ جو اب مجھے نام یاد آ گیا، جو ترکی والے جو صوفی مزاج جو بندے ہیں، وہ بالکل سیم یہی بات کہہ رہے ہیں، اور یہ شخصیت اس سے پہلے قائد اعظم کی صورت میں گزر چکی ہے۔ تو وہ اصحاب کہف کی ایک سنت وہ ہے اور ایک یہ ہے، ان دونوں کا میں آپ کو اپنی اپنی جگہ پہ فائدہ بتاؤں گا، ابھی بس آپ اتنی بات نوٹ کر لیں، یہ اس عمل کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جو دجال کا ایک دور وہ ہے جو پوری غلامی کا دور ہے، اور اس غلامی کے دور میں اس دجالی فورسز کے وہ خود سامنے نہیں آیا، یہ اس کی فورسز تھی، ان کے مقابلے میں جو مسلمانوں کی حکمت عملی تھی وہ دو تھی، ایک حکمت عملی کٹنے کی تھی، اس کٹنے کی حکمت عملی نے ہمارا دین ایمان عقیدہ برقرار رکھا، نہیں تو سارا ختم ہو جاتا، اور یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ کی حکمت عملی تھی، اس نے بالآخر جب آزادی نصیب ہوئی ہے تو ہمیں آزاد ملک بنانے کی ایک علیحدہ جو ہے نا وہ ایک چھت فراہم کی کہ جو ہماری حفاظت کا باعث بن گیا، یہ اس کی اپنا فائدہ ہوا، یہ دونوں حکمت عملیاں ساتھ ساتھ چلی ہیں، اور ان کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، یہ دو سکول آف تھاٹ ہیں، اگر ادھر جو ہے نا وہ دیوبند تھا تو آج وہ دیوبند مدارس ہیں، اس میں سارے مدارس آ جائیں گے، کیا اہل حدیثوں کے کیا بریلیوں کے، وہ سارا ایک ہی شے بن جائے گی۔ اور دوسری طرف جو سر سید احمد خان ہے تو یہ علی گڑھ یونیورسٹی اور تمام جدید تعلیم کے ادارے پھر اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، یہ دو دھارے ہیں جو ہمارے ہاں چل پڑے، اس نے دو شخصیتیں وجود میں آئی ہیں، وہ عام جو ہم جنہیں جو اس طرح جب سمجھاتے ہیں تو ملا اور مسٹر کی جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے، یہ ملا اور مسٹر کی تقسیم ہے کہ جو ہمارے ہاں پھڈا پیدا کرتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فرکشن ہوتا ہے، اور اس کو برج کرنے کی بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے، یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کوشش کی ہے، پہلے شبلی نعمانی نے کی ہے، پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے کی ہے، مولانا مودودی نے کی ہے، اور بھی بہت سی، علامہ اقبال بھی یہی کوشش کر رہے تھے۔ مولانا مودودی کے الفاظ ہیں میں بیچ کی راس کا آدمی ہوں، تو بیچ کی راس کا مطلب کچھ یہ دو دھارے ہیں، دو انتہاؤں پہ ہیں، تو ان کے درمیان میں ہوں، تو ان باتوں کو ذرا ذہن میں رکھیں گے تو یہ جو ہندوستان میں اس دجالی طاقتوں کے مقابلے میں مزاحمتی تحریکیں چلی ہیں، وہ اس کی آپ کو بیسز معلوم ہوں گی، اس میں بہت سے بزرگوں کا کنٹریبیوشن ہے، تو ہر ایک ایک تحریک کے پیچھے پوری جو ہے نا یعنی ماضی ہے اس کا،
آپ وہ علماء کی تحریک کے ساتھ جا کے صرف مجدد علی ثانی ہی نہیں ہوں گے، اس کے بعد عبداللہ محدث دہلوی ہوں گے، شاہ ولی اللہ کا جو ہے نا علمی کام ہے جو وہ ہوگا، ادھر جو علامہ اقبال ہیں یا جو قائد اعظم ہے اس کے پیچھے شاہ ولی اللہ کا فکری کام کھڑا ہوگا. تو یہ بہت سارے شخصیات ہیں جو ہندوستان میں ان 400 سالوں میں پیدا ہوئی ہیں، اور ان شخصیات کے اجتماعی کام کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فکر جس نے پورے ویسٹ کو بے خدا بنا دیا، اس میں اس امت کے اس حصے کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. دیکھیں ترکی کا کیا اشر ہو گیا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی پوری دنیا کی نسبت وہ جذبہ آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اسی کا مظہر ہے باقی مسلمان ملک آزاد ہوئے نیشنلزم کی بنیاد پر آزاد ہوئے، یہ ایک ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزاد ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. تو یہ واقعات ہم پڑھیں گے نا تو بہت مزہ آئے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کیسے، درجہ بدرجہ کیسے کیا، ایک کے بعد دوسرا جو ہے ردہ کیسے لگایا. تو چلیں، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کرنا، تلطف لطف و کرم یہ اس سے بنا ہوا ہے. اور یہ قرآن مجید کا عین سنٹر ہے، بالکل درمیان ہے یہ. اور اس کا بھی بلکہ جو لام ہے نا جو درمیان میں آتا ہے، یہ حرف بنتا ہے، سارے حروف پیچھے والے آگے والے گن کے تو یہ بالکل جو ہے نا درمیان میں آتا ہے. تو خیر نقطہ ایک یہ بھی ہے کہ تلطف اللہ کو اتنا پسند ہے کہ عین درمیان میں لایا ہے اس کو نا، جو وہ نرمی والا کام. اور حدیث میں آتا ہے جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا. تو یہ کوئی بری بات نہیں، انسانوں کے درمیان نرمی کا ہونا اور دوسرے انسانوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ اپنا حفاظت کر کے، وہ جو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ فاختہ کی مانند جو ہے نا بے ضرر رہو مگر سانپ کی طرح ہوشیار اور چوکنے رہو. یہ متضاد کیفیات اپنے اندر جمع کرنے کی بات ہے. میچورٹی اس کا نام ہے. ایک طرف رخ کر لینے کو یا ایک طرف بہ جانے کو میچورٹی نہیں کہتے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدٌ، اصل بات کیا ہے کہ تمہارے بارے میں انہیں پتہ نہ چلے کہ تمہاری اصلیت کیا ہے. یہ وہ گولن کہتے تھے کہ تمہاری اصلیت نہیں کھلنی چاہیے ان پر، اور قائد اعظم کی اصلیت گوروں پر نہیں کھل سکی. یہی مسئلہ ہوا نا اصل میں. یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، ویسے اپنے وقت میں قائد اعظم کے جو نعرے ہیں، ہم اسلام پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اسلام کے اصول و حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھا دیں. ہمیں کون سے قانون اور شریعت، ہمارا قانون شریعت 1400 سال پہلے آئے. اپنے وقت پورے اسامہ بن لادن ہیں صرف بندوق کے بغیر، وہ بندوق والا تھا. تو یہ جو ہے نا اندر سے وہ پوری اسلام کی وہی تلوار ہے. انہم یظہروا علیکم، اگر یہ تمہارے اوپر غالب آ گئے یا ان پر تمہاری حقیقت کھل گئی، یرجموکم، تمہیں یہ سنسار کر دیں گے، ختم کر دیں، مٹا دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں یہ لوٹا کے اپنے طریقے میں واپس لے جائیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور تم اس صورت میں کبھی بھی فلاح یاب نہیں ہو سکو گے. اب دیکھیں شرعاً ایک چیز تو جائز نہیں ہے کہ آپ اسلام سے ہٹ کر اور کفر کریں یا اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو اتھارٹی دے دیں، لیکن جب تقدیراً ایک کام ہو چکا ہو تو اب اسے ماضی میں اس طرح دیکھنا چاہیے نا. اب آپ سوچیں وہ پاکستان کے جس کے پاس نہ کوئی فوج تھی نہ پیپر پن تھی، وہ کانٹے لگا کے جو ہے نا وہ کاغذ جوڑتے تھے، اسی وقت آتے ہی اسلام غالب ہو جاتا تو یہ دنیا اسے چلنے دیتی؟ ہندوستان ہی ٹھہرنے دیتا ہے، اور ساری دنیا آ کے ہندوستان کے پیچھے نہ کھڑی ہو جاتی؟ کس نے بچایا؟ یہ تو بالکل جیسے موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فرعون کے گود میں یا اس کے دربار میں پلے ہیں، ایسے پاکستان کو پہلے دن سے امریکہ نے گود لے لیا. ہندوستان کی تو کوئی جو ہے نا وہ پھر، بلکہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات سنائی تھی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، کہ جب پہلی دفعہ پاکستان وہ سیٹوں میں یا سینٹوں کو اس طرح کا اس میں شامل ہوا، یعنی امریکی گڑے کی مچھلی بنا، تو کہتے ہیں ہم اسلامی جمعیت طلبہ کا وفد لے کے محمد علی بوگرا اس وقت کوئی وزیر اعظم ہوتے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ان کے سامنے جو ہے نا باتیں کی یہ کہ ہمیں تو اس طرح امریکہ کے یعنی وہ نئی طرفدار بننا چاہیے اور غیر جانبدار رہنے وغیرہ وغیرہ جو باتیں ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں بہت شریف انسان تھے، نمازی بھی تھے. انہوں نے ہمیں ایک بات کہی، انہوں نے کہا دیکھو ہندوستان تو نہیں چاہتا نا کہ پاکستان باقی رہے، وہ ہمارا وجود ختم کرنے کے در پہ. ہم نے کہا ہاں، ہم اپنا دفاع کرنے کے قابل تو نہیں ہے نا، تو اب اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمیں امریکہ کا سہارا جو ہے نا وہ میسر رہے، تو بس یہ ہمیں کرنا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جب تقدیر کے کام چلتے ہیں نا، اب دجال کے مقابلے میں کسی مسلمان نے کوئی پلاننگ کی ہو تو مجھے بتائیں تو کون کرے گا؟ انہم یکیدون کیدن واکیدو کیدا، اللہ کرے گا تو اللہ پھر تکوین کی سطح پر کرے گا. وہ پھر کتے سے کام لے، بلے سے کام لے، کس سے کام لے، یا وہ جس سے بھی لے وہ لے لے گا. وہ اسے پھر اب شریعت کے پیمانے پہ نہ دیکھیں، اسے تکوین کے پیمانے پہ دیکھیں.
اور وہ پھر آج وہاں پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ابھی میں یہ چائے پینے گیا تو پتہ چلا جی اسرائیل نے وہ ہم پہ سائبر اٹیک کیا ہے, ہمارے کچھ چینلز جو ہے نا ہیک کر لیے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جی فوج آپ کی دشمن ہے اور سارے پاکستانیوں ہمت کرو فوج کے خلاف. تو ابھی دوسری خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے ان کی ڈیفنس کی جو ویب سائٹ ہے اس کو ڈاؤن کر دیا ہے. تو دیکھیں نا پیچھا پڑ گیا. اب یہی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسے پکائے گا, وہاں لے جائے گا جہاں آپ چاہتے ہو. اب موسیٰ جوان ہے, دیکھیں موسیٰ کا مکہ کیا کرتا ہے, یا یہ کہ داؤد کا گوپیا کیا کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں تماشا, دیکھیں نا, تھوڑا صبر, تھوڑا ٹھنڈا کر کے کھائیں, ایک دم پراٹھے نہ گرم گرم آدمی کھانا شروع کر دے. یہ ہے انسان عجلت سے تو کام لیتا ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ٹھنڈا کر کے اسے کھلاتے ہیں. صبر, شکر, دیکھو تماشا, دیکھو کدھر گاڑی اللہ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ پاکستان پر آپ اس لیے نہ اعتماد کرو کہ یہ عاصم منیر کا پاکستان ہے, یا فوج کا پاکستان ہے, یا شہباز شریف کا پاکستان, یا کسی اور کا پاکستان ہے. یہ پچھلی 400 سالہ تاریخ, یہ جو اللہ کا ایک منصوبہ چلا آ رہا ہے, جس نے اس زمانے میں دجال کو کامیاب نہیں ہونے دیا. ایک اکلوتے مجدد علیہ ثانی کو کھڑا کر کے بادشاہ وقت اکبر دی گریٹ کی ناک رگڑوا دی. اس خدا پہ ہم یعنی اس کے اس پورے منصوبے کو دیکھتے ہوئے ہم یقین رکھتے ہیں, حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لینا. اس کو کہتے ہیں یہ خدائی راز. جب ہم کہتے ہیں تو یہ اس کے لیے ہم کوئی فنڈ وصول نہیں کرتے, یہ ہمارے دل کا قرار ہے, چین ہے, جس کا ہم اظہار کرتے ہیں. اور یہ ہماری اس پوری سوچ کا لب لباب اور نچوڑ ایسنس ہے جو ہم دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں. اور اس پہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اور کسی جو ہے نا گالی دینے والے کی گالی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. یہ ہمارے دل اپنے دل کی آواز ہے جس کو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. انہم یظہروا علیکم یرجموکم, یہ ختم کر دیں گے تمہیں اور مٹا دیں گے, سنسار کر دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا وہ واپس لوٹا دیں گے تمہیں اپنے طریقے پر. ولن تفلحوا اذا ابدا, اور تم ہرگز پھر فلاح نہیں پاؤ گے. اچھا ہندوستان میں یہ تحریک چل رہی ہے نا کہ مسلمانوں کو واپس جو ہے نا وہ شدھی کرنا اور ہندو بنانا. اور پتہ نہیں ابھی تو یہ کوئی اتنا شور ہی نہیں اٹھا تھا, بہت پرانی بات ہے یہ, میرا خیال ہے بنگلہ دیش بننے سے بھی پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے وفود بھیجے تھے اسپین میں کہ دیکھو بھائی اسپین میں مسلمانوں کا خاتمہ کیسے ہو گیا, ہم نے اسی طرح ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے. یہ ان کے منصوبے تھے. RSS یہ 1922 میں بنی ہے, پاکستان بننے سے بھی 30 سال پہلے سمجھ لیں, 25 سال. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اس طرح ہم نے ان پر کھول دیا. کن پر؟ ان لوگوں پر, یعنی جو عیسائی تھے. اب جب یہ گئے ہوا کیا ہوا, وہی جو بیچارے طالبان کے ساتھ ہو رہا ہے. اب 300 سال کے بعد ان کو بھی حکومت ملی, ہمارے علماء کو. یہ آئے ہیں ابھی غار سے تازہ تازہ, انہوں نے کہا وہ جو عباسیوں والا نظام تھا وہ ہم نے دوبارہ قائم کرنا ہے. تو دنیا تو بدل گئی ہے, اب وہ قائم نہیں ہو سکتا, تو وہ چل نہیں پا رہا. یہی ایرانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ بھی تو انہوں نے بھی تو کون سا کوئی نیا نظام لایا, وہ بھی پرانا لے کے آ گئے ہیں, دنیا بدل گئی ہے. تو یہ اصحاب کہف کے پاس بھی پرانا سکہ تھا. انہوں نے جا کے جناب جو بھی جلیبی خریدی یا انگور خریدی, جو بھی خریدا, اب جو سکہ نکال کے دیا وہ دقیانوس کے دور کا سکہ. اب دکاندار کو شک پڑا, یہ تو ویسے ہی مشکوک حالت میں تھا, تو شک پڑا کہ بھئی یہ کیا. اس نے جب پوچھ گچھ کی تو پکڑا گیا. زیادہ پریشان ہو گیا ہوگا نا, وہ نرمی کرنی تھی تو پکڑا گیا, مشکوک ہو گیا. خیر وہ کرتے کرتے بات کھلی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 300 سال پہلے گم ہو گئے تھے. اور یہ تو ان کے لیے اچھا, بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ایک مسئلہ چھڑا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. تو ہوتے ہیں نا جب کوئی کام نہ ہو تو پھر اس طرح کے مسئلے کھول لیتے ہیں. بھئی اللہ کا کام ہے, کر دے گا. بندہ یوں بھی تو سوچ سکتا ہے نا کیسے کرے گا, کوئی ضروری ہے کہ مجھے پتا ہو کیسے کرے گا, پورا پروسیس لیبارٹری میں مجھے سمجھائے, بس ٹھیک ہے کر لے گا, اس نے کہا میں کر لوں گا اوکے. لیکن جب کام کوئی نہ ہو تو چلے معلوم کریں کہ اللہ کیسے کرے گا. تو بحث ہو رہی تھی اس پہ. تو اللہ تعالیٰ, وہ بادشاہ کہتے ہیں کوئی بہت نیک آدمی تھا, وہ بہت پریشان ہوا کہ لوگ کس کام میں پڑ گئے ہیں. اس نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک صورت پیدا کر دی تاکہ پتہ لگے کہ کیسے کرے گا. وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ, اس طرح ہم نے وہ بات ان پر کھول دی. لِيَعْلَمُوا, تاکہ انہیں معلوم ہو, وہ جان لیں, أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور ایک بات اور بھی جان لیں, میں اور آپ بھی جان لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو کلمہ طیبہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا, اس کی حفاظت فرماتا ہے. غار میں فرمائے یا یہ کہ اقتدار میں فرمائے, وہ اسے پروان چڑھاتا ہے. وہ بیج ایسا ہے جو ضائع نہیں ہوتا. اور یہ بھی کہ اللہ مدد فرماتا ہے, بندہ نہ بھی سوچ رہا ہو تب بھی مدد کرتا ہے. اور یہ کہ وہ آخری وعدہ بھی پورا ہوگا, جنت کا بھی اور دوبارہ باس بعد الموت کا بھی. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور اس میں کوئی قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ, جب وہ آپس میں اپنے معاملے میں ان میں تنازع پڑ گیا, وہ تنازع آگے آ رہے ہیں. فَقَالُوا, تو انہوں نے کہا
ابنو علیہم بنیانا، ان کے لیے کوئی بناؤ عمارت، یعنی وہ دوبارہ مر گئے تھے، اصل میں تھوڑی دیر زندہ رہے پھر فوت ہو گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ان کے لیے کوئی عمارت تعمیر کر لیتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے نا وہ یادگار رہے۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے ان کے اعمال کو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، اس معاملے میں آخر جو لوگ اپنی بات میں غالب آئے یا جن کی بات مانی گئی وہ یہ تھی کہ لنتخذن علیہم مسجدا، کہ یہاں پہ ایک عبادت خانہ تعمیر کر دیتے ہیں، لوگ آئیں گے عبادت کیا کریں گے۔ اب ایک اور ان کے بعد تنازع پیدا ہوا کہ وہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ فرمایا سیقولون ثلاثۃ، وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب دیکھیے اس آیت میں کہ کتے کا ذکر بھی بار بار آ رہا ہے، یعنی وہ کتا بھی اس کا نہ صرف اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں اس کا جو ہے نا اس کو مذکور کیا، اس کا ذکر رکھا، بلکہ کئی بار کیا اس کا ذکر۔ تو جو مسلمانوں کے کام آئے تو اس کو کم از کم کتے جتنی عزت تو دے دیا کریں، مطلب کوئی طاغوت ہے، کافر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، غدار ہے، ابن غدار ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اگر کوئی عزت کا محافظ بن گیا ہے، کوئی اس کی وجہ سے آپ کو کوئی تھوڑی بہت عزت مل گئی ہے، تو بہت نہیں تو کم از کم کتے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی ہے اتنی تو دے ہی دیے نا، کم از کم اتنے تو بندے کے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، تو وہ انہوں نے کہا کہ 3 وہ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ بنی کہ وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اس پہ کمنٹری اللہ کی طرف سے یہ ہے رجمم بالغیب، یہ بس ویسے دور تیر تکے چلا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے، بس سنی سنائی باتیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس سے بعض جو ہے نا مفسرین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ چونکہ رجمم بالغیب پہلے آ چکا تھا، یہ بعد میں آیا ہے، تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اشارہ یہی ہے کہ وہ 7 لوگ تھے۔ بعض تاریخی حقائق بھی اس کی جو ہے نا وہ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ 7 ہی تھے، اور اگر وہ جو پیچھے وہ بات جو تھی نا اس میں بھی اسی طرف اشارہ ہوتا ہے، کم از کم 7 سے زیادہ ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ جب جنہوں نے سوال پوچھا تھا وہ بھی کالو تھے، جنہوں نے جواب دیا وہ بھی کالو تھے، 6 تو ہو گئے نا اس سے۔ تو یہ اسلوب سے پتہ لگتا ہے 7 تو لازمی وہ تھے طاق، تو یا تو پھر 7 ہوں گے یا 9 ہوں گے یا 11 ہوں گے، یہ 3 اور 5 والی بات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس سے یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، 2 تھے یا 7 تھے یا 9 تھے یا 100 تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ اس کام میں پڑے ہی نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ میرا رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، وہ نہیں اس بات سے واقف مگر بہت تھوڑے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اور ان سے یہ جو عیسائی ہیں، اصل میں انہی کے یہاں یہ بحث تھی یا یہودیوں کے یہاں یہ بحث ہوگی، تو ان سے اس کے بارے میں جو ہے نا آپ وہ بحث نہ کریں، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر یہ کوئی سرسری سی بات کر لیں تو کر لیں۔ یہ اس معاملے میں یہ جو ہے نا وہ جیسے بال کی کھال اتارنے والا چکر ہوتا ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی اہمیت ہی نہیں ہے اتنی کہ اس پہ زیادہ گفتگو کی جائے۔ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہے کہ ایک چیز آپ کو یقینی علم سے حاصل ہوئی ہو، جیسے قرآن مجید ہے، یقینی بات ہے، ایک چیز ظنی ہے، گمانی ہے، وہ کوئی یقینی بات نہیں ہے، آپ نے اس کو اخذ کیا ہے یا قیاس کیا ہے، تو اس یقینی بات کے مقابلے میں اس کو تو پھر درخور اعتنا ہی نہیں جاننا چاہیے، اس پر تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک کوئی بھی لفظ ہے، اس لفظ کے معنی کا تعین قرآن نے کر دیا ہو، اس کے بعد اگر کوئی کہے جی لغت میں اس کا یہ معنی ہے اور فلاں شاعر نے اس کو اس معنی میں استعمال کیا تھا، اور یہ کہ ہمارے فلاں جو ہے نا بزرگ نے اس کو اس معنی میں لکھا تھا، تو مجھے بتائیں وہ آپ کو اس کے ساتھ بحث کرنی چاہیے، الجھنا چاہیے، جب قرآن نے اس کے معنی کا خود تعین کر دیا ہو تو یہ چیزیں جو ذرا پیش نظر رکھنی چاہیے۔ تعبیر کون سی صحیح ہوگی، قرآنی تعبیر صحیح ہوگی یا جو کسی کے خیال میں آئی ہوئی تعبیر ہے وہ صحیح ہوگی، تو یہ جو یا عربیت کی روح سے جو تعبیر ہوگی وہ صحیح ہوگی، جب قرآن ایک معنی میں خود اس کو بیان کرنے میں بالکل واضح ہو، کلیئر ہو، دو ٹوک ہو، تو اس کے بعد میرا خیال ہے بیان ہی نہیں ہونا چاہیے، اس پر بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اور یہ اس لیے بھی کہ دجال یہی حرکتیں کرے گا، دجال بیانیہ ہی بنا کے لے آئے گا نا، زخرف القول غرورا، باتیں بڑی لچھے دار ہوں گی، بہت پرکشش ہوں گی، وہ فلسفے بہت جو ہے نا معلوم ہوگا انٹلیکچوئل لیول پہ اس نے وہ باتیں سامنے لے کے آیا ہوا ہے، لیکن بیچ میں غرور، دھوکہ، فراڈ، اس کی حقیقت کوئی نہیں ہوگی، تو اس کا سب سے بہترین کے طریقہ کیا ہے، قالوا سلاما،
اسے جو ہے نا درگزر کرنا. ولا تستفتی فیہم منہم احدا، ان سے اس کے بارے میں تحقیق بھی نہ کرنا کسی سے. ہم نے آپ کو کلیئر کٹ بتا دیا، بس یہ کافی ہے. اچھا اب اس سورہ مبارکہ میں ایک چیز اور بھی بیچ بیچ میں آئی ہے، وہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں ایک دجل جو ہے نا اس کے ہم خود بھی شکار ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ دجال ہے جو آ کے شکار کرے گا مختلف فتنوں کا، ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جس کے ہم خود بھی شکار ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا دنیا کا فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، وہ فتنہ ہے، وہ دجل ہے. دنیا بھی ایک دجل ہے اور اس میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک اور ہے کہ اسی میں مبتلا ہو کے نا کبھی ہم اسباب میں کھو کے اللہ کو بھول جاتے ہیں. مثلا میرے پاس جو ہے نا وہ یہ بات تو عام ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سر میں درد ہے، گولی اسپرو لاؤ بھائی، وہ کوئی پیراسیٹامول لاؤ، اور اس وقت وہ بندہ یہی سوچتا ہے گولی کھاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا. اب کسی کو تو بھول گیا نا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو صحت کون دیتا ہے، تو ذہن میں نہیں رہا. تو وہ گولی نے مجھے وقتی طور پہ فریب کا شکار کر دیا. اب یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے، یہ اس کو ذرا آپ بڑھا لیں. میری نوکری لگی ہوئی ہے پکی، کل کی مجھے فکر نہیں ہے نوکری ہے، تو کوئی تو ذہن سے نکل گیا. تنخواہ آ جائے گی، مہینے کے بعد آ جائے گی، فلانا کام کر لیں گے، کوئی تو ذہن سے نکل گیا. گاڑی ہے، میں نے جانا ہے تو پیٹرول بھی ہے، گاڑی بھی ہے، فرسٹ کلاس، وہ میکینک کو دکھا بھی لی ہے، صبح حیدرآباد آ جاؤں گا. تو توحید کی تعلیم کیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اسباب جمع کرو، یہ تیاری پوری کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا، نہیں چاہا تو نہیں کام ہوگا. یہ انشاءاللہ کے پیچھے یہ اسپرٹ ہے، یہ توحید کا کلمہ ہے. گویا تم اسباب میں کھو نہ جانا، اسباب میں ڈوب نہ جانا، اسباب میں گم نہ ہو جانا، اسباب پر توکل نہ کر بیٹھنا، اسباب سے امید نہ لگا لینا. ہاں جمع کرنا، جمع کر. اسی صورت میں آگے آ گیا وہ ذوالقرنین نے اسباب جمع کیے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا. تو جمع کرو لیکن یقین اللہ پہ رکھنا ہے، اسباب پر نہیں. یہ بہت بنیادی بات ہے. اور چیزیں بھی آئیں گی، پہلے یہ آ گئی یہاں پہ یہ انشاءاللہ جو ہماری تہذیب کا حصہ ہے. گویا کہ ہم کہتے ہر بات پہ ہمیں انشاءاللہ کہنا چاہیے. یہ توحید اگر اندر رچ بس گئی ہو تو یہ ہونا چاہیے. تو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا واقعہ ہوا کیا تھا. یہ جو یہ دو صورتیں ہیں نا، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف، ان میں روح کا بھی ذکر ہے، یہ اصحاب کاف کا ذکر بھی ہے، آگے ذوالقرنین کا ذکر بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھوایا تھا، یہ 3 سوال کیے گئے تھے کہ اصحاب کاف کون تھے، روح کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کل بتا دوں گا. جبریل نہیں آئے. اب وہ سوال پوچھنے والے آ گئے تو کافی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں جو ہے نا وہ پریشانی لائق ہوئی. بالآخر جبریل یہ 2 صورتیں لے کے آئے. روح کا جواب وہاں آ گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور یہ یہاں پہ اصحاب کاف کا، اور آگے جا کے وہ جواب آئے گا. ساتھ رہنمائی فرما دی کہ جبریل آئیں گے، لیکن یہ کہ آپ نے اس طرح بات اب نہیں کرنی کہ میں کل بتا دوں گا. اگر اللہ نے چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر ہم سب کی تعلیم کر دی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر کبھی بھول جائیں، یاد نہ رہے یہ کہنا، تو جب یاد آئے تو اپنے رب کو یاد کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور ساتھ یہ کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے زیادہ نیکی کا راستہ، راہ جو ہے وہ مجھے دکھائے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ رہے اپنی جو کاف تھی اس میں 300 برس تک سوئے رہے. یہ قرآن نے واضح کر دیا. وَازْدَادُوا 9، اس کے اوپر 9 اور بڑھا لو، بڑھ گئے، یعنی 9 مزید ہو گئے اس کے اوپر. اس کی توجہ یہ کی گئی ہے کہ اگر وہ شمسی ترتیب سے دیکھیں تو 300 برس تھے، اور اگر قمری حساب سے اسے دیکھیں تو 309 برس وہ مجموعی طور پہ بنیں گے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، فرما دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت ان پر گزری. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام خفیہ باتیں، چھپی پوشیدہ حقائق سے واقف ہے. اب صرف ہی کیا خوب دیکھتا ہے، وَأَسْمِعُ، اور کیا خوب سنتا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی ولی. مسلمانوں کے لیے اللہ سے بڑا دوست، حمایتی، پشپنا، مددگار کوئی نہیں ہے. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم دینے کے اختیار میں، اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب آپ سوچیں دیکھ کتنے کلیئر الفاظ ہیں. ان الفاظ کے ہوتے ہوئے کوئی کہے بھئی یہ حاکمیت کا تصور کدھر سے آ گیا.
بھئی حاکمیت کا تصور محمد الرسول اللہ سے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے دیا ہے، وہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جیسے وہ اپنی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جیسے وہ اپنے جو ہے نا پوجا پاٹ میں کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ کسی دوسرے کو سجدہ گوارا نہیں کرتا، ایسے ہی وہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی بات کو مثبت طور پہ کہیں تو ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ اسی کی ترجمانی اقبال نے کی ہے کہ سروری فقط اس ایک ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ یہ عین ان الفاظ کی ترجمانی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا نا کہ ہمارے دانشور پچھلے عرصے میں علامہ اقبال کو کیوں جو ہے نا اس کا تبرہ پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے پڑھا کرتے تھے کہ وہ یہ ساری باتیں وہ بیان کر کے گیا ہوا ہے۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ اب دیکھیے پچھلی صورت میں کیا آیا تھا، اس نے اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کیا، یہاں پہ کیا ہے، حاکمیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، حاکم وہ ہے۔ اور اگر آپ کو موقع ملے تو پولیٹیکل سائنس کا جو ہے نا وہ ایک تصور ہے اس کا اقتدار اعلیٰ کا، میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو مغربی لوگوں نے اس کی ڈیفینیشنز کی ہوئی ہیں وہ آپ پڑھیں، پھر ڈھونڈیں۔ وہ دنیا میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ملے گی جس کے اوپر معلوم اتھارٹی، ایک ایبسٹریکٹ قسم کی اتھارٹی مل جاتی ہوگی، وہ کہتے ہیں عوام پتہ نہیں کیا، وہ کدھر ہوتے ہیں وہ عوام، ہمیں نہیں پتہ، لیکن جو انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے وہ باتیں سوائے اللہ کے کسی اور پر فٹ ہی نہیں آتی۔ اقتدار اعلیٰ کیا شے ہوتی ہے، وہ اللہ کی صفات ہیں اور کسی پہ فٹ ہی نہیں آتی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا ہے آپ کے اوپر اپنے رب کی کتاب میں سے۔ اب اس آیت کو یہاں سمجھ لیں جس تناظر میں آ رہی ہے، جب یہ مشکلات پڑیں گی، جب یہ تہذیبی غلبہ ہو جائے گا، گویا اندھیری رات ہے، یہ ہم جب پہنچیں گے نا اس پہ اپنا سورہ انشقاق پہ تو وہاں پہ سمجھ میں آئے گی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، جب یہ یعنی اس ہدایت کی، یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس ہدایت کی صرف شفق رہ جائے گی، دن غروب ختم ہو گیا، ڈوب گیا سورج، پیچھے صرف شفق رہ گئی، اور جب یہ ان قوموں کا جب غلبہ ہو گیا تو گویا اندھیری رات چھا گئی۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، یہ جب کیفیت ہو گئی تو اب اس کیفیت میں روشنی کہاں سے ملے گی؟ تو وہ اصحاب کہف جو تھے، میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا، ان کے ساتھ ایک لفظ اور بھی آیا، اصحاب الرقیم، کتاب والے۔ اب آپ کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اب آپ کو روشنی اللہ کی کتاب سے ملے گی، اور وہ روشنی آج کے دور کے اعتبار سے کیا ہوگی؟ دیکھیں یہ جو دجالی تہذیب بنی ہے، میں نے آپ کو بتایا، یہ آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ دنیا کو اللہ نے دجل و فریب تو دیا ہی تھا، لیکن اس نے اس کی دجل و فریب میں 1000 گنا اضافہ کر دیا۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ تو یہ جو جھوٹے نگ ہیں یہی تو دجل ہیں، یہی تو فریب ہیں، اور چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، تو کون آپ پر حقیقت کھولے گا؟ وہ ایک ویسے تو امامت کی حقیقت پہ موضوع پر ان کی ایک نظم ہے، اس کا ایک شعر یہ بھی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، سچا لیڈر تو بہت ہیں لیکن سچا لیڈر ایک ہی ہے، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ آگے پیچھے جو سب کچھ بکھرا ہوا ہے اس سے بیزار کرے۔ مجھے بتائیں یہ والا لیڈر قرآن کے علاوہ کوئی ہو تو؟ ہر لیڈر کو چندے چاہیے، تو ہر لیڈر چاہیے کہ آپ کے لیے اچھا ہے آپ امریکہ چلے جائیں، 5% ہمیں بھی بھیج دیا کرنا، ہم دعا کر دیا کریں گے، آپ کا درجہ بلند ہو جایا کرے گا۔ ایسا ہی چلتا ہے۔ نہیں آپ نے کاروبار اپنا کوئی نہیں، یہ نوکری کیریئر، یہ تو صرف قرآن آپ کو فقر قرآن اصل شہنشاہی است، یہ تو صرف یہ ہے نا، جز با قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، ہر مشکل وقت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہوا ہے، کتاب پڑھیں۔ آپ سورہ عنکبوت میں دیکھیں گے جس میں وہ آتا ہے کہ بھئی وہ دیکھتے انگاروں پہ بھی لٹایا گیا، سارا کچھ ہوا، پرخچے اڑا دیے گئے جسم کے، حکم کیا آیا؟ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ پڑھیں، اس سے آپ کو تسلی ملے گی۔ حضور کی دعا کیا ہوتی تھی؟ انت جل القرآن ربی قلبی و نور صدری و جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی،
اے میرے رب اس قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے، میرے دل کی نور بنا دے، میرے غموم ہموم جو بھی تکلیف ان کی مرہم بنا دے، دور کرنے والا بنا دے۔ تو وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی شیطان، کوئی دجال، ان کے چیلے، یاجوج ماجوج سارے مل کے تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ جو منصوبے پکائیں، جو آرڈر لے کے آئیں، یہ وہ کلمہ خبیثہ ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کو ٹھہراؤ نہیں نصیب ہو سکتا، وہ اللہ کے کلمے کو نصیب ہوگا۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وقتی امتحان ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی جو ہے نا وہ حکمت ہے جو ابھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن یہ کہ حکمت ہے اس میں بھی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ایک بات اور ہو گئی کلیئر، اس کے سوا، یہ دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے، اللہ کے سوا یا اللہ کی کتاب کے سوا، دونوں کی طرف یہ ضمیر آپ لوٹا سکتے ہیں۔ اس کے سوا آپ کو کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اصحاب کہف کو کھو مل گئی تھی، دجال کا دور ایک ایسا دور ہوگا کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آپ بنکر بنا کے اس میں چھپ کے بیٹھیں تو وہیں پہ چھٹی۔ کیا وہ تورا بورا میں بن گیا، وہ ادھر جو افغانستان میں، کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، سب برابر کر دیے جائیں گے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال لیے جائیں گے۔ ایمل کانسی آ کے بلوچستان سے پکڑ لیا جائے گا، بچے گا کوئی میں۔ اب اسامہ بن لادن ابٹاباد سے پکڑا جائے گا، کہاں چھپو گے؟ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کی کتاب کے یا اللہ۔ اور اللہ کا مطلب یعنی اللہ کو کی پناہ گاہ میں کیسے آؤ گے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے سے۔ یہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے اللہ نے پناہ گاہ بنائی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور دوسری بات، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ ایک زینت وہ ہوتی ہے، مال و دولت دنیا ایک زینت ہے، دنیا کی کشش۔ ادھر سے کٹے تو ایک اور زینت ہوتی ہے، ہم خیال لوگ، ساتھی، وہ جو پیروں کے مرید ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو آج کل استاذ بہت چل پڑی ہے، پتہ نہیں ہمارے وہ پہلے تو استاذ کوئی جو ہے نا کوئی اچھے معنی کہ بڑا استاد آدمی ہے، یعنی بڑا کیا میں کہوں تو کوئی اچھے معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ آج یہ ایک نیا فیشن چلا ہے، کوئی دیندار جو ہے نا وہ استاذ، تو یہ جو ہے نا تو استاذ کے پھر شاگرد، اور شاگرد بھی کیسے کیسے شاگرد کہ جس نے استاد کے پاس کبھی بیٹھ کے کوئی اس کو سیکھا ہی نہیں، پھر بھی شاگرد، میں فلانے کا شاگرد۔ تو بندے کا دل تو کرتا ہے نا میرے شاگرد بہت سارے ہوں، کہ نہیں کرتا؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ مجھ سے متاثر ہیں، اور فالوورز اور فین۔ تو یہ جیسے کسی کو بلڈنگ بنانے کا شوق ہوتا ہے، جیسے کسی کو اقتدار کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے نا لائکس اور فالوورز اور فینز اور شاگرد اور یہ سارے چکر، مرید، اس کا بھی شوق ہوتے ہیں۔ اے نبی، کوالٹی، اپنے آپ کو روک کے رکھیں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صرف اسی تک محدود رکھیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، جن کا مضبوط تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ یہی آپ کی کمپنی ہے، یہی آپ کے کامریڈ ہیں، یہی آپ کے رفقا ہیں، یہی آپ کے دوست ہیں۔ یہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، انہی تک اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہوگا۔ جتھا بڑا بنانے کا شوق بھی ہے، یہ بھی گمراہ کرتا ہے، اس لیے کہ جتھا بڑا کرنے کے لیے بہت ساری ایسے پھر کام کرنے پڑتے ہیں جو دین کی روح کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنی پڑتی ہے، تب لوگ ساتھ آتے ہیں نا۔ تو آپ اگر ٹرینڈ سیٹر بنے چڑھیں، جو آپ نے جو ٹرینڈ رکھا ہے، جو اس کو قبول کرے وہ آپ کا ساتھی ہے، جو نہ قبول کرے اس کے ساتھ آپ کو اس سے بچ کے رہنا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اپنی جگہ پہ، لیکن اس کو دلی تعلق نہیں رکھیں گے۔ یہی بات آگے جا کے شیطان کا جب ذکر آئے گا تو اس کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، جو گمراہ لوگ ہیں ان کو میں اپنا دست و بازو نہیں بناتا۔ آپ نے اگر دین کا کام کرنا ہے، یہ میرا قلعہ تعمیر ہو رہا ہے، میرے دین کی عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمزور اینٹ نہیں لگاتا، کھوٹی اینٹ استعمال نہیں کرتا، گھٹیا اینٹ استعمال نہیں کرتا، نہ ہی گھٹیا معماروں کو جو ہے نزدیک آنے دیتا ہوں، سب کو دور بلا کر دیتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہو میرے پروجیکٹ پہ کام کرتے رہو تو مخلص لوگوں کے ساتھ ہی رہنا، نہیں تو راندہ درگاہ ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ کی نگاہیں ان نیک لوگوں سے آگے نہ جائیں، مزید کی جستجو بالکل۔ یہ تمنا کہ لوگوں کو ہدایت ملے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ کہ میرا جتھا بڑا ہو جائے، میری مجلس بڑی ہو جائے، میرے مرید زیادہ ہو جائیں، میرے شاگرد زیادہ ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔
ترید و زینت الحیات دنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی کے طالب ہیں؟ تو زینت دنیا وہ بھی ہے، مال و دولت دنیا، اور زینت دنیا جتھا بھی ہے، پارٹی بھی ہے، جماعت بھی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یہ بت بن جائے گا اگر آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور مت پیروی کریں اس کی کہ جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا، اس بات پر غور فرمائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی مدد کرے تو آپ نے کہا کس کا ماننا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کسی کا بھی نہ مانے، اللہ کا مانے، اپنا تعلق قرآن سے قائم کریں، کسی سے رکھیں بھی تو قرآن کے واسطے سے رکھیں۔ تو جو قرآن سے کٹا ہوا ہے، جو اللہ سے کٹا ہوا ہے، اس کو اس سے کوئی امید نہ رکھیں کہ وہ کوئی بھلائی کرے گا آپ کے ساتھ۔ اسے رہنما بنانا اس سے زیادہ فضول حرکت کوئی اور ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ تو پھر دجال سب سے بڑا رہنما ہوگا ایسے لوگوں کا، اور ایسے ہی لوگ ہوں گے جو دجال کے پیچھے چلیں گے۔ تو ولا توتے من اغفلنا قلبہ، مت اطاعت کرنا اس کی کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، ان ذکرنا، اپنے ذکر سے، اور سب سے بڑا اللہ کا ذکر قرآن ہے، جو اس سے غافل ہے، جو قرآن سے غافل ہے وہ لیڈر اس کے پیچھے شیطان ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو کوئی بھی ہو رحمان کے ذکر سے اگر غافل ہوگا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کے ساتھ ہم شیطان لگا دیں گے، وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ ہر لیڈر کو انرجی چاہیے، ہر لیڈر کو ایک جو ہے نا مافوق الفطرت قسم کی طاقت چاہیے، تو وہ طاقت اسے شیطان فراہم کرے گا اگر رحمان کی طرف سے نہیں آئے۔ میں نے جو بات کہی ہے کوئی تکا نہیں مارا ہے، یہ آپ جا کے پڑھیں، شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے امامت، منصب امامت، اس میں پہلا شک یہی ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اللہ ایک وجاہت دیتا ہے، لوگوں کے اوپر اس کا ایک روب ہوتا ہے۔ وہ روب اگر اللہ کی طرف سے ہے تو ہے، نہیں تو شیطان کو آپ کو اس کا مرید بننا پڑے گا۔ اس کا روب ہوگا کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ کرزمیٹک پرسنالٹی، تو شیطان کی بھی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، دجال کی بھی کرزمیٹک پرسنالٹی ہوگی۔ اللہ والا کرامت اس کی ہوتی ہے، اور وہ جو شیطان والا ہوتا ہے اس کا شعبدہ ہوتا ہے۔ باتیں تو دونوں ایک ہی ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں، اپنے جو بھی ساتھی بنانے میں، اپنے کامریڈ بنانے میں، اپنے لیڈر بنانے میں، اپنے فالوور بنانے میں اصول ایک ہی رکھیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش نفس کا پیروکار ہے، کنٹرول ہی نہیں ہوتی اس سے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا، اور اس کا معاملہ حد سے نکلا ہوا ہے، بالکل ہی جو ہے نا وہ سرکش ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، فرما دیجئے یہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے دنیا کی خاطر اس سے کفر کرے، جائے اپنی دنیا بنائے، اکٹھی کرے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، لیکن ایسے ظالموں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے آگ، اَخَاذَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی کناتیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ وہیں یستغیثوا، وہاں پہ کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں تو زندگی اپنی کوالٹی لائف تو بسر کر لی، ادھر کیا ہوگا؟ وہیں یستغیثوا، وہاں اگر چلائیں گے پانی کے لیے، پیاس لگے گی، جلن سے پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء، انہیں پلایا جائے گا ایک ایسا پانی، کالمہل۔ اب اس کے یعنی ایک معنی یہ کیا کہ کھولتا ہوا ہوگا، ایک یہ کہ پیپ ہوگی، اور وہ بھی اتنی گرم ہوگی، یشوی الوجوہ، کہ جس سے چہرے جلس جائیں گے۔ اب آپ اسے سمجھیں کیا کہا جا رہا ہے، یعنی وہ جس برتن میں پیئیں گے، جو اندر جا کے جو کرے گی سو کرے گی، اس کی جو بھاپ ہوگی، سٹیم، اس سے چہرہ جلس جائے گا۔ تو منہ کا کیا کرے گی اور پیٹ کا کیا کرے گی؟ بئس الشراب، کتنا برا پینا ہے۔ وساءت مرتفقہ، آرام کی کتنی بری جگہ ہے۔ تو یہ چند دن کے آرام اور سکون اور کمفرٹ کے لیے ساری زندگی کی جو ہے نا یہ مصیبت مول لینا گھاٹے کا سودا ہے۔ اولئک ان الذین، اس کے برعکس جو وہ لوگ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، محنتیں کی، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا ہو، اس کے اجر کو، اس کی محنت کو، مزدوری کو۔ اولئک لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، عدن، جن میں ان کی رہائشیں بھی ہوں گی، تجری من تحتہم الانہار، وہاں نہریں رواں ہوں گی، یخلون فیہا من اساور، وہاں پہ وہ کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہبن، سونے کے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کا پہناوا ہوگا وہ کپڑے جو سبز اور باریک ریشم کے ہوں گے۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اور وہاں پہ وہ تخت کے اوپر، جو جیسے بادشاہوں کے تخت ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ براجمان ہوں گے،
نعم الثواب، ان کی جو محنت تھی اس کا کیا خوب بدلہ ہے جو ان کو ملا. وہ حسنت مرتفقہ، اور آرام کی کتنی بہترین جگہ ہے. یہ آپ کے سامنے اب دیکھیے کریکٹر آ رہے ہیں. اصحاب کہف کا کریکٹر ہے، یہ دو کریکٹر آپ کے سامنے آ گئے. اس کے ساتھ وہ ایک دجالی تہذیب ہے پوری جس کا ذکر آیا. دنیا کے اندر کشش ہے، اور یہ جب بے خدا تہذیب کا دور آئے گا تو اس کشش میں 1000 گنا اضافہ ہو جائے گا. اب اس سے دو کریکٹر وجود میں آئیں گے. اس کی ایک تعریف ہے جو یہاں پہ ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، یعنی ان کی یوں سمجھے اس کا ایک مظاہرہ ہے وہ کیسے کردار ہوں گے. تو یہ دو طرح کے کردار ہیں. وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. مثال بیان کیجئے ان کے سامنے دو آدمیوں کی جن میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے 2 باغ انگور کے، اور ان باغوں کو گھیرا ہوا تھا کھجوروں کے باڑ نے. آپ کو انگوروں کے باغ کا یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی کے جو ہے نا اوپر سہارے پہ کھڑے کیے جاتے ہیں. اچھا وہ ویسے کھڑے تو رہتے ہیں، جب پھل آتا ہے تو بہت بھاری ہو جاتے ہیں. اگر اس دوران ہوا آ جائے تو وہ جو سہارے ہوتے ہیں نا وہ سہار نہیں سکتے، وہ گر جاتے ہیں. اور اکثر ہوا ہوتی بھی اسی موسم میں جب پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ گر بھی جاتے ہیں. تو اس کی حفاظت کے لیے گویا اس نے اس کے باڑ کھجوروں کی لگا دی. بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں کھجور کے، جتنے زور کی ہوا آئے وہ کھجور روک لے گی اور وہ جو باغ وہ محفوظ رہے گا. گویا پروٹیکشن کے باغ کی پروٹیکشن کا وافر سامان اس نے کر رکھا ہوا تھا. اچھی حکمت عملی، ویل پلانڈ باغ تھے اس کے. منصوبہ اس نے صحیح بنایا. جیسے آج کل ہم پہلے جو ہے نا فیزیبلٹی رپورٹ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی جناب وہ سارا کچھ کرا کے پھر وقت طے کرتے ہیں. ہاں آج جمعرات ہے، اتنا کام ہونا تھا، ہو گیا جی ہو گیا ہے. اب نہ کوئی انشاءاللہ ہے نہ کوئی ماشاءاللہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس ہماری سارا جو ہے نا چیزیں صحیح پلان کے ساتھ چل رہی ہیں. تو اسی طرح اس کا وہ گھر تھا، وہ باغ تھا، وہ بنا ہوا. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور اس کے مابین کھیتی بھی تھی، یعنی جو سالانہ جتنا ضرورت ہوتی تھی اناج کی وہ بھی اسی باغ کے درمیان ایک کھیتی کا حصہ بھی تھا جس میں سبزیاں، دالیں، اناج وہ بھی میسر آ جاتا تھا. یعنی ایک سیلف سفیشینٹ جو ہے نا وہ باغ تھا. پانی بھی اندر ہی موجود اور یہ سارا کچھ بھی سارا وہاں پہ موجود. کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا. یہ جو دو باغ تھے یہ پورا میوہ لے کے آتے تھے فل، اور کبھی کمی نہیں کرتے تھے. وہ ہوتا ہے نا کبھی سنڈی پڑ گئی، امریکن سنڈی آ گئی یا کوئی اور سنڈیاں آ جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ اس کی سنڈیاں بھی کوئی نہیں پڑتی تھی، نہ وہ نقصان ہوتا تھا. پورا پھل لے کے آتے. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا النَّهَرَ، اور ہم نے چلا دیا تھا اس کے بیچ میں ایک نہر کو بھی، یعنی چشمہ بھی اندر موجود تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے علاوہ اس کا اپنا ثمر بھی تھا. یہ ایک تو یہ پھل یعنی درخت کے پھل ہوتے ہیں نا، انسان کا پھل کیا ہے، اس کے بیٹے یعنی اولاد بھی تھی، اللہ نے وہ بھی وافر بیٹے بھی دیے ہوئے تھے، ہر شے وافر. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. اب یہ اس کا جو صاحب تھا، دوست تھا، یوں سمجھ لیجئے ہوتا ہے نا اکٹھے کہیں اسکول پڑھے یا وہ گلیوں میں کھیلے بنٹے کھیلتے تھے پہلے، لنگوٹے یار جو ہوتے تھے، یا وہ جو ہے نا کہیں اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے جو دوست ہوتے ہیں. بعد میں یہ ہوا کہ کسی کا لگ گیا فلوک، وہ بہت امیر کبیر ہو گیا اور کوئی جوتیاں چٹکھاتا ہی رہ گیا، لیکن دوستی تو پرانی ہے نا، یارانہ بچپن کا ہے. اب وہ بلکہ جس کا لگتا ہے نا فلوک تو وہ تو اپنے اس دوست کو بلا کے اپنا سب کچھ دکھاتا بھی ہے نا کہ تو کہاں رہ گیا، میں کہاں پہنچ گیا. تو اب کوئی ایسا ہی کوئی منظر ہے، اور وہ اپنے اس دوست کو اپنی یہ کامیابیوں کے جو ہے نا وہ سارے نظارے کرا رہا ہے. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا، میں مال میں تم سے بہت زیادہ ہوں، اکثر میں ہوں. وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میرے پاس نفری بھی زیادہ ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن یہ میرا اپنا ثمر، میں نے اولاد بھی بہت ہے. اب یہ اسے کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ شاید اس نے یہ سارا کچھ دیکھ کے، اس کے حالات جان کے اپنے دوست کو دیکھا ہوگا یہ غلط رخ پہ جا رہا ہے. اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا، کچھ اس طرح کے اوصاف اس نے دیکھے ہوں گے. تو اس نے کوئی خدا سے ڈرایا ہوگا کہ اللہ سے ڈرو، یہ جو ہے نا دنیا یہی نہیں ہے، آخرت بھی ہے، کوئی اس کی بھی فکر کرو. تو اب وہ یہ بات کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ اسے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تم سے عقل مند ہوں، یہ سارا میں نے اپنی عقل کے زور پر، سیلف میڈ انسان ہوں میں، یہ میں نے محنت سے بنا لیا ہے، اور تم کمتر ہو. اگر تمہارے میں عقل ہوتی تو تم بھی کچھ بنا لیتے. تم تو اسی طرح جوتیاں چٹکھاتے ہو جیسے تب چٹکھایا کرتے تھے، کپڑوں کے اوپر تمہارے جو ہے نا وہ پیوند لگے ہوئے ہیں اور ہیں بھی بہت پرانے. میں تو میرے پاس تو یہ کچھ ہے.
تو یہ فلسفے بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں بہت طریقے سے اس نے اپنے دوست کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ تم ایک بے عقل انسان ہو, ناسمجھ آدمی ہو, مجھے لیکچر جھاڑنے کی اور واز کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہو سکتا ہے اس نے آگے سے جو بھی کہا ہو کہ بھئی یہ ساری اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی تقسیم ہے, جیسے کوئی نیک آدمی کہتا ہے. اب وہ بات اس کے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے اور وہ داخل ہو رہا ہے اپنے باغ میں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. وہ کیا ظلم تھا جو کر رہا تھا؟ نقطہ نظر کا ظلم ہے, سوچ کا ظلم ہے, خیال کا ظلم ہے. یہ سارا کچھ اندر ہے. وہ سوچ اس کی کیا ہے؟ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, وہ سوچ رہے ہیں یہ میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ڈرایا ہوگا کہ یہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جاتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, کوئی آندھی طوفان آ سکتا ہے, کچھ بھی. اس نے کہا یہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا, میرے انتظامات بہت کامل ہیں, ہر شے کا ہر سوراخ میں نے بند کر دیا ہے, جہاں سے کوئی خطرہ ہو سکتا تھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, اب یہ اگلا ردہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بیوقوف لوگ, ناسمجھ لوگ, جنہیں دنیا میں سے کوئی حصہ نہیں ملا ہوتا, تو ان کی جو ناآسودہ خواہشات ہوتی ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے وہ کوئی خود ساختہ جنت کا ایک تصور بنا کے رکھتے ہیں. تو جنت شنت ہونی کوئی بھی نہیں ہے. تھوڑا سا جب اللہ تعالیٰ ظرف میں جو ہے نا ظرف سے زیادہ ڈال دیتے ہیں نا, تو پھر خیالات اسی طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کوئی یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایسے ہی وہ ہے نا کہ خواہشات نہیں پوری ہوتی ہیں, ارمان بن جاتے ہیں, تو اب اس کے لیے کوئی تسلی اپنے آپ کو دینی ہوتی ہے, تو انہوں نے جنت کی تسلی دے کے رکھی ہوئی ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, میں نہیں سمجھتا. اب یہی بات کہتے ہوئے گویا اس کے دل میں یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس اتنا مال و دولت ہے, لہٰذا میری رائے بھی بہت اعلیٰ ہے, بہت شاندار ہے, مجھ سے زیادہ کوئی دانشور اور علامہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. اگلی بات سنیں. وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي, بالفرض محال میں لوٹا بھی دیا گیا اپنے رب کی طرف, یعنی قیامت ہو ہی گئی. لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا, تو میں لوٹ کے وہاں اپنے رب کے ہاں اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہے قیامت تو ہونی نہیں, اگر ہو گئی تو اس کا مطلب اللہ نے کی تو اللہ تھا, تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ جو مجھے دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہے, اوکے ٹھیک ہو گیا, تو وہ مجھ سے خوش ہے نا, راضی ہے نا, میں اسے اچھا لگتا ہوں تو دیا ہے, تو وہاں اس سے زیادہ دے گا. اب یہ بناء الفاسد علی الفاسد, پہلے یہ سمجھا نا کہ جو یہاں سب انعام ملتا ہے, یہاں انعام نہیں ملتا, یہاں امتحان ملتا ہے. تو جب آپ کا پہلا نقطہ نظر ہی غلط ہو گیا کہ یہ انعام ہے, تو اب اس کے اوپر جو اگلا ردہ لگایا وہ خود بخود غلط ہو گیا. اب آپ ذرا سوچیں آج کی تہذیب کو, جسے ہم بے خدا کہتے ہیں, وہاں پہلی والی بات ہر آدمی سوچتا ہے یا نہیں, کوئی بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, ادھر جنت بناؤ, عیاشی کرو, کوالٹی لائف بسر کرو, اس کے بعد کیا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ اے جہاں مٹھا تو او کس ڈٹھا, یہ تو آپ کے سامنے ہے نا. 9 نقد 13 ادار, اس کو تو بھگتو, باقی دیکھیں گے, عیاشی کرو, مزے اڑاؤ. تو عام تاثر یہی ہے. اب اس میں جو بندہ تھوڑا سا مذہبی ہوتا ہے نا, تو وہ دوسرے نقطہ نظر پہ آ جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ بھئی جو کچھ بھی ہوگا آخر اللہ غفور و رحیم ہے, مسلمان ہوں بخش دے گا, خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں مگر تیرے محبوب کی امت میں ہیں. تو یعنی اللہ کو بھی غیرت دلا رہا ہے کہ کچھ تو خیال کر میرا, لیکن میں اپنا خیال کروں یہ نہیں, میں نے تو دنیا کے لیے ہی محنت کرنی ہے, باقی میرا ادھر کا خیال سارا تو نے کرنا ہے. تو اب یہ سوچ یعنی مذہبی آدمی کی بھی بن گئی. وہ جو یہ اس تہذیب کا یہ والا اثر ہے, اسے کوئی دیکھتا ہی نہیں. اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے یا نہیں رکھی, اس کے دل میں کیا ہے, نقطہ نظر کیا ہے, سوچ کیا ہے. تو اس تہذیب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سوچ دنیا دارانہ ہو گئی ہے, آخرت نظروں سے اوجھل ہو گئی ہے. اللہ اگر یاد بھی ہے تو دنیا کے لیے یاد آتا ہے, آخرت کے لیے یاد نہیں آتا. قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ, اس سے کہا اس کے دوست نے, جبکہ وہ اس سے محاورہ کر رہا تھا, بات چیت کر رہا تھا. اب یہ کون سا وہ درویش آدمی, وہ مال و دولت دنیا سے بیگانہ آدمی, وہ اقبال کے الفاظ میں درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی, وہ آدمی. اب وہ اسے کہہ رہا ہے اکفرت بالذی خلقک, کیا تو نے اس شخص ہستی کا کفر کیا جس نے تمہیں پیدا کیا. اب یہاں کفر کس معنی میں؟ ناشکری کے معنی میں, اس کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. من تراب, جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفۃ, پھر تمہیں جو ہے اس مٹی کو شکل دی نطفے کی, ثم سواک رجلا, پھر اس سے ایک چنگا بھلا اچھا بھلا انسان بنا دیا,
اس کا تم انکار کرتے ہو یا اس کی ناشکری کرتے ہو. لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي، لیکن وہ میرا رب ہے. اب یہ دیکھیں ذرا، تھوڑا سا تقابل کریں، یہ کس شے کے مقابلے میں لے کے آ رہا ہے؟ جس سے میری امیدیں وابستہ ہیں، جس سے میرا توکل ہے، جس پر میرا انحصار ہے، جس پر میں اپنا جو ہے نا امید لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، توقع لگا کے بیٹھا ہوا ہوں. تو اس کی توقع کس پر تھی؟ باغ پر. امید کس پر تھی؟ باغ پر. انحصار کس پر تھا؟ باغ پر. تو اس کا مطلب ہے خدا کے مقابلے میں اسباب پر توکل ہو جانا یہ بھی ایک نوع کا کفر ہے. اور آج کے دور میں اس مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہے. اس تہذیب کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ یہ ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا اور خدا کے مقابلے میں اسباب دنیا. اور دیکھیں اب قرآن مجید نے اس تہذیب کی اس خامی سے کتنی خوب، مطلب صرف فلسفہ نہیں بیان کیا، ایک پوری مثال سامنے رکھ کر، دو کردار سامنے پیش کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ دیکھیں ذرا، تصور کریں، وہ جو ہم نے بر صغیر والا نقشہ کھینچا تھا، ایک دور وہ ہے جو مجدد الف ثانی سے شروع ہوا اور پھر جا کے تو غار تک پہنچا، یعنی اصحاب کہف کی سنت زندہ کرنے والا. ایک دور وہ آیا کہ جس میں آپ نے مکالمہ کیا ہے مغرب کے ساتھ، اور بہت جرت سے کیا ہے. اب یہ مکالمہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ مثلاً آپ علامہ اقبال کو دیکھیں، اب کتنی جرت سے یہ بات کر رہا ہے، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ادھر وہ سر سید احمد خان صاحب کی مروبیت بھی دیکھیں، اور ادھر علامہ اقبال کی یہ جو ہے نا پوری جرت اور استقلال کے ساتھ اس تہذیب مغرب کے اوپر تنقید بھی دیکھیے. پھر وہ جو تنقید صرف شاعری میں نہیں ہے، جو تنقید انہوں نے اپنے لیکچرز میں بھی کی ہے، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. پھر یہی نہیں ہے، ابوالکلام آزاد ہیں، مولانا مودودی ہیں، پوری کتابیں ان موضوعات پر لکھ کر. اب پردہ کتاب آپ پڑھیں مولانا مودودی کی، اسی طرح اسلامی ریاست آپ کتاب پڑھیں جس میں یہ جو جمہوریت کی خرابیاں ہیں ان کو گنوایا گیا ہے. تو پھر وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جو انگریز سے مروب نہیں تھے، انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری جرت سے، استقلال سے، عزم سے، اعتماد سے اپنی تہذیب کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ جو ہے نا اس کا ایک جو ہے نا نظارہ اس سورہ مبارکہ کو میں آپ کو یہاں ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اصحاب کہف والا دور مسلسل نہیں رہنا ہے، اس سے جو اگلا مرحلہ آنا ہے، رات ہی، لیکن وہ راحت جو ہے ذرا سحر کے قریب آ جائے گی جب آپ کے اندر اعتماد پیدا ہو جائے گا، جب آپ کے اندر جرت پیدا ہوگی، جب آپ کے اندر استقلال پیدا ہوگا اور تہذیب مغرب کی مروبیت آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گی. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں. قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تم نے کہا ہوگا جو اللہ نے چاہا. اس کو اپنے زور بازو پر کی طرف منسوب نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی عنایت کی طرف منسوب کرتے. لا قوت الا باللہ، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو نے دیکھا تھا کہ مال کے اعتبار سے اور اولاد کے اعتبار سے میں قلیل ہوں، تھوڑا ہوں، تیرے پاس بہت ہے، تو یہ بجائے اس کے کہ تو تکبر کرتا اور اپنی جو ہے نا وہ منصوبہ بندی پر اور ناز کرتا اور اپنی عقل مندی پر ناز کرتا، تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا کہ اس نے مجھ پر عنایت کی، مہربانی کی، اور تجھے یہ خیال آتا کہ اس سے بڑھ کر مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے زیادہ دنیا دی ہے. فعصا ربی، اب وہ کوئی اسے بس آ گیا نا جوش، یہ ہوتا ہے وہ درویشانہ جوش آ گیا بندے کو. اس نے کہا فعصا ربی، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے عطا کر دے تیری جنت سے بہتر. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا، اور تیرے اس باغ کے اوپر وہ کوئی لو کا جھونکا بھیج دے، من السماء، آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اسے صاف میدان کر دے، کوئی نہ باغ رہے نہ باغبان رہے، سب ختم کر دے. أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا وہ اس کا پانی سکھا دے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تم اسے حاصل بھی نہ کر سکو، نیچے گہرائی میں چلا جائے پانی وہ تم لا نہ سکو. یہ اس کی زبان سے نکلا. وہ ہوتا ہے کوئی کسی وقت کی نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ اسی طرح پوری کر دیتے ہیں، وہ پوری ہوئی. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا وہ پھل گھیر لیا گیا. باغ کا پھل گھیرا گیا یا اولاد مر گئی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ ثمر اولاد کے لیے بھی ہم نے دیکھا تھا. تو اس کا پھل سمیٹ لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا،
اب وہ ہو گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا، جو وہاں پہ اس نے سرمایہ انویسٹ کیا ہوا تھا، جو خرچے کیے ہوئے تھے، اس پر وہ جو ہے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ جو باغ تھا وہ اپنی جو وہ سہارے تھے ان کے اوپر اوندا پڑا ہوا تھا۔ اب اسے عقل آئی، وَيَقُولُ، وہ بولا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ پھر ذہن میں لائیے یہاں پہ کوئی بت ہے جس کا ذکر آیا ہو بیچ میں، تو کون سا جو ہے نا شرک اس نے کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی پر توکل اور توقع، انحصار، یہ شرک ہے۔ مادہ پرستی کا شرک، اسباب دنیا پر اتنا فوکس ہو جانا کہ اللہ کو بھول بیٹھنا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ باغ سے امید لگا لی رزق دینے کی، اللہ سے نا امیدی ہو گئی۔ یہ وہ چیز تھی جو جسے یہاں پہ شرک کہا گیا ہے۔ تو اس جدید ہر دور کا اپنا شرک ہوتا ہے۔ آج بت پرستی ہندو بھی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، عقیدے کی سطح پہ موجود ہے، لیکن کس کے پاس فرصت ہے بت پرستی کرنے کی؟ اور وہ سارے جو ہے نا، تو وہ ویسے ہی انسان اتنا باشعور ہو گیا، بتوں کے پیچھے اب نہیں جاتا۔ خدا کو چھوڑ بیٹھا ہے تو بتوں کو کون گھاس ڈالے گا بھائی؟ سوچنے کی بات ہے، یہاں پہنچ گیا انسان۔ تو یہ بات اب سوچا آج کے دور کا پھر شرک کون سا ہے؟ آج کے دور کا شرک مادہ پرستی ہے۔ اور یہ دنیا جتنی بھی آپ کے ارد گرد ہے، ان کے جو بھی اختلافات ہیں، یہ روس ہے تو یہ امریکہ ہے تو یہ چائنا ہے، یہ جتنے بھی ان کے نظریات ہیں سارے مادہ پرستانہ، اوپر جا کے سب ایک ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی اس کی فوج نہ ہو سکی، يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ وہ خود کوئی بدلہ لے سکا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اس طرح اختیار کا کل اللہ کا ہونا ثابت ہو گیا۔ مختار کون ہے؟ اللہ ہے۔ رٹ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اصل وہی نا خود مختاری جسے ہم کہتے ہیں، اختیار کا مالک وہ اللہ ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، سب سے بہتر انعام بھی اسی کا ہے اور سب سے اچھا بدلہ بھی اسی کے پاس ملتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی پہ ریجھ بیٹھے ہیں، اور دنیا اب بہت ہی خوبصورت بھی ہو گئی ہے، مزین بھی ہو گئی ہے۔ تو اس کی مثال ان کے سامنے پیش کیجئے، جیسے پانی ہے، کمائن انزلناہ، جس کو ہم نے اتارا، من السماء، آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، اس کے ساتھ رل مل کے زمین کی نباتات سبزہ اگایا، فاصبح حشیما، پھر وہ کل کو ہو گیا چورا چورا، تذروہ الریاح، جس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ آپ کے سامنے ایک سیزن میں بارش ہوتی ہے، کھیتی اپجتی ہے، لہلاتی ہے، سبزہ ہر طرف جو ہے نا وہ ہوتا ہے، آنکھوں کو بھاتا ہے، پھر وہ پیلی پڑتی ہے، اس کے بعد کاٹ دی جاتی ہے، 3-4 مہینے کا پروسیس ہے، ختم۔ یہ بھی ایک کھیتی ہے، جنریشن آفٹر جنریشن ایک کھیتی اپجتی ہے، لہلاتی ہے، جوان تھے، بڑے ہوئے، بوڑھے ہوئے، بال سفید ہوئے، ہڈیاں جو ہے نا کمزور ہوئیں، اور اس کے بعد فصل کٹ گئی۔ وہ 4 مہینے میں ہوا، یہ 60 سال میں ہو گیا، 70 سال میں ہو گیا۔ تو وہ جس کا ایک دن 1000 سال کا، اس کے اعتبار سے دیکھیں تو وہی جیسے آپ کے لیے یہ فصل ہے تو اس کے لیے یہ انسانوں کی فصل ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، ہر شے کی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اقتدار اصل میں اللہ کا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ دنیا امتحان کے لیے بنی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ امتحان کیسا ہوگا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، زینت کے ذریعے سے ہوگا۔ زینت کیا ہے؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اب اللہ نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی طرف جاتے ہو یا میری طرف آتے ہو۔ اسی کی زیادہ تفصیل تھی جو آئی تھی سورہ آل عمران میں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ ادھر جاؤ گے حیوان ہو، کیونکہ چوپایوں کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے وہ ادھر جاتے ہیں۔ تمہیں انسان بنایا ہے، اٹریکشن کی طرف نہیں جانا ہے، تم نے یہ سوچ کے فیصلہ کرنا ہے بہتر شے کیا ہے، تو بہتر اللہ ہے، اس کا بدلہ بھی بہت بہتر ہے۔ تو تم اگر ادھر نہیں گئے تو اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر تو حیوان ہو، جبلتوں پہ چلے ہو۔ جو چیز کسی جبلت کو اچھی لگی اس کے پیچھے چل پڑے۔ موٹیویشن تمہیں اللہ سے، رسول سے، آخرت سے نہیں ملی، تمہیں موٹیویشن اپنی عجز سے ملی، انسٹنکٹ سے ملی، تو وہ تو کتے کو بھی ملتی ہے۔
المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، ان میں سے کسی نے باقی نہیں رہنا. جو باقی رہے گا بھی وہ آخرت میں گھاس بھی نہیں ڈالے گا، مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں. کوئی کسی کا دوست کا نہیں ہوگا، رشتہ دار کا نہیں ہوگا. تو باقی کیا رہے گا؟ کام کیا آئے گا؟ ساتھ کیا جائے گا؟ وہ ہیں نیک اعمال، وہ باقی رہ جائیں گے. خیرون، وہ بہت بہتر بھی ہے، عند رب کا، تیرے رب کے پاس، ثواب بدلے کے اعتبار سے بھی اور توقع لگانے کے اعتبار سے بھی. مال و دولت دنیا سے توقع نہیں ہے، نیک اعمال سے توقع لگاؤ، اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے تو وہ ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے. یہ اب زمین کی بساط لپیٹی جا رہی ہے جس پر مر مٹے ہو، مطمئن ہو گئے. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَرَضُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو وہ جو جب اس کی بساط لپیٹی جائے گی، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اس کا گہنا اتر جائے گا، میک اپ اتر جائے گا. آپ کو معلوم ہے شوبز کی دنیا میں بڑی جو میک اپ کے ساتھ جو پری چہرہ لوگ ہوتے ہیں، کہیں میک اپ کے بغیر دیکھ لیں لوگ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اصل چہرہ ہے. تو اس زمین کا میک اپ بھی ایک دن اتر جائے گا، اپنی اصل صورت میں جب سامنے آئے گی. وَحَشَرْنَاهُمْ، ان سب کو ہم جمع کر لیں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ہوتا ہے نا وہ بچوں کو جب ڈرتے ہیں کوئی چارپائی کے نیچے گھس جاتا ہے، کلاس روم میں استاد آتا ہے تو کوئی آگے پیچھے نہیں، ادھر سب نے پیش ہونا ہے، سب سامنے آ جائیں گے، ساری اسمبلی میں پہنچ گئے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، صف در صف اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے. اب ارشاد ہوگا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم لے آئے نا تمہیں جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ. سورہ نام میں یہ آیت آئی تھی، اس میں ایک لفظ اضافی تھا، فرادن، اکیلے اکیلے آ گئے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آیا. اور وہاں پہ یہ بھی تھا وَتَرَكْتُم مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں چڑھایا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. خول، نہ برادری ساتھ ہے، اب یہاں جمع کیجئے، نہ دنیا کا سٹیٹس ساتھ ہے، نہ جو وہاں اقتدار ملا تھا وہ ساتھ ہے، نہ یہ کہ تمہارا کاروبار ساتھ ہے، نہ وہاں کی دولت ساتھ ہے، کچھ ساتھ نہیں ہے. سب چھوڑ کے اکیلے اور بالکل خول کے بغیر ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہو. بل زعمتم، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا، خیال خام یہ تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر ہی نہیں کیا. وہ جو پچھلے شخص کا ذکر تھا کہ آخرت کوئی نہیں ہونی، ویسے ہی ڈرامے، تو اکثر کی سوچ یہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب یہ منظر جو ہے نا بہت ڈراؤنا منظر ہے، رونگٹے کھڑے کرنے والا منظر ہے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ فکس کر دیا جائے گا، وہ نصب کر دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم دیکھو گے مجرم لوگوں کو کہ جو کچھ اس میں ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے. اب یہ اعمال نامہ کیا ہوگا؟ یہ جو یہاں نقشہ ہے نا، یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، اسکرین لگی ہوئی ہوگی اور اس کے اندر وہ سارا جو بھی لوگوں کی معلومات فیڈڈ ہوں گی، ہر آدمی کا اپنا کوڈ ہوگا، وہ ایک بٹن دبائے گا، اس کے سامنے سارا اعمال آ جائے گا، پورے اس کی پکچرز کے ساتھ آ جائے گا، موویز کے ساتھ آ جائے گا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس کے اندر ہوگا اس کی وجہ سے لرز رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور اسے دیکھ کے کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری شامت، خرابی، بربادی، ما لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیا ریکارڈ ہے. لا یغادر صغیرۃ، اس نے کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، الا احصاها، سب کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے، ایک ایک ہماری حرکت یہاں پہ موجود ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، پائیں گے جو عمل کیا ہوگا سامنے نظر آ رہا ہوگا. ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کرے گا، نا انصافی نہیں کرے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو انہوں نے کیا ہوگا اسے پالیں گے، زیادتی نہیں کی جائے گی. تو یہ جو ہے نا، یعنی ہمارے سامنے جو دو تو کردار آ گئے، ایک اصحاب کہف کا کردار اور ایک وہ باغ والوں کا کردار. اصحاب کہف کے کردار میں کیا چیز ہمارے سامنے رکھی گئی؟ دنیا لٹ جائے ساری، عقیدہ نہیں چھوڑنا. غار میں جا کے بیٹھ گئے، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر عقیدے کی حفاظت کی خاطر اپنا نظریہ عقیدہ توحید وہ نہیں چھوڑنا. یہ بات سامنے آئی. اور جو جس کو اللہ نے دولت دی تھی اس کا جو خیال بنا وہ کیا بنا؟ سارا انحصار اس کا دنیا کے اسباب پر ہو گیا. وہاں پہ صحیح جو رخ تھا وہ کیا تھا؟ ایک دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس دنیا کا ساز و سامان کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس دولت مند سے مروب نہیں ہے، اس سے تاثر نہیں لے رہا ہے،
اس کے بتائے ہوئے فیشن پر نہیں چل رہا ہے، اس کے بتائے ہوئے رواج پہ نہیں چل رہا ہے. یہ وہ تعبیر ہے جو آتا ہے نا ولا توتے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا. وہ شخص ہے جو دولت مند شخص ہے، اور جس کے پاس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے وہ یہ نہیں اس سے متاثر ہو رہا چونکہ اس کے پاس بہت دولت ہے، چونکہ اس نے دنیا میں بڑی ترقی کر لی ہے لہٰذا یہ مجھ سے سمجھداری ہوگا. اور سمجھدار ہوگا تو یہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس میں کوئی خیر ہوگا، کوئی برکت ہوگا، تو وہ کام میں بھی اس کی اتباع کروں، اس کی پیروی کروں، اسے فالو کروں. نہ، وہ اس کو لیڈر نہیں ماننا ہے، اسے امام نہیں بنانا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے. ہاں اسے سمجھانا ہے، اس کی غلطی اس پر ثابت کرنی ہے، اور اس کے مرتبے سے، اس کے سٹیٹس سے گھبرانا نہیں ہے. جیسے اصحاب کہف اس طاقت سے نہیں گھبرائے تھے جس کے سامنے انہیں کھڑا ہونا پڑا تھا، یہ والا جو شخص ہے یہ اس شخص کے مرتبے اور سٹیٹس سے نہیں گھبرایا کہ لوگ کیا کہیں گے، جی یہ کیسا بیوقوف آدمی ہے، کیا دقیانوسی باتیں کرتا ہے. ان باتوں سے اسے کوئی فکر نہیں ہوئی. جو جسے حق جانا دو ٹوک اس کے سامنے پیش کر دیا. اس کے بعد جو آخری جو رکوع ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ چیز سامنے آ گئی، دنیا کی حقیقت پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے مثالوں کے ذریعے سمجھائی، پھر اسے ایک جو ہے نا علمی انداز میں صاف اس مثال کے سامنے کہ جیسے وہ جو ہے اپنا کھیتی ہوتی ہے، اپجتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور آخرت کا ایک منظر پیش کر دیا کہ سب نے حساب کے لیے وہاں کھڑا ہونا ہے. وہ ہے یوم الحساب، وہ ہے فیصلے کا دن، وہ ہے ہار اور جیت کا دن، وہ ہے کامیابی اور ناکامیابی کا دن. دنیا تو امتحان کے لیے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا کی محبت جس کے دل میں ہوگی اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ اس دجال کے پیچھے چلے. اگر کوئی دجال سے بچنا چاہتا ہے تو جس نے اپنے اندر سے یہ دنیا کی محبت کھرچ دی ہوگی اس پر دجال اتنا بھی اثر نہیں کر سکے گا جتنا کہ وہ جو یہ بندہ تھا نا غریب جس نے اس کے ساتھ امیر آدمی کے ساتھ مکالمہ کیا، یہ کریکٹر اس کا ہوگا، اسے کوئی دجال کی باتوں سے خوف یا مرغوبیت نہیں ہوگی. لیکن اگر دنیا مرغوب ہو، پسند ہو، تو پھر ظاہر ہے جو دنیا میں قابل ہو گیا اس میں بنو قابل ہوں گے پھر آپ اس کے پیچھے چل کر. اس کے لیے اس کے بغیر تو آپ قابل نہیں ہو سکتے، اسی کے طریقوں پر عمل کریں گے تو قابل بنیں گے. یہ ہے ساری بات سمجھنے کی، نقطہ نظر ٹھیک کرنے کی، افکار کی تطہیر کی، ذہن کو ٹھیک صحیح رخ دینے کی. اس کے بغیر باقی ساری چیزیں جو ہے نا ان کی اہمیت نہیں. پہلا کام یہ ہے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نقطہ نظر یہ بنانے کی، سوچ یہ بنانے کی، اور اس طرح چیزوں کو دیکھنے کی، یہ والی اینک لگا کے ماحول کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم.